کوئی ان کے بچوں کے ہاتھ میں بھی ہدیہ دے کے جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں ہدیہ مت دو, یہ بچے پتہ نہیں وہ چیز گھر میں دیوے کہ نہیں دیوے اور باہر خرچ کر کے بگڑ جاوے. کہ ان کے ماں باپ کو جمع کراؤ کہ یہ تمہارے بچوں کے لیے ہم ہدیہ دے رہے. ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا, روپیہ آئے گا, پتہ نہیں یہ کہاں خرچ کر دیوے, کہاں اڑا دیوے, اور پھر بچے بگڑ جاوے تو ماں باپ رونے لگتے ہیں. اور دیکھو بھائی, ایک مرتبہ جو بچہ بگڑ گیا تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا باپو بھی تعویذ بناوے نے تو اس سے وہ سدھر نہیں سکتا. یہ تو ماں باپ کو بچپن میں کرنے کے کام ہے کہ ماں باپ ان پر خوب محنت کرے, فکر کرے, اور سب سے بڑی چیز ان کو آخرت کا فکر, اللہ کا ڈر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, شریعت کا علم, قبر کا ڈر, یہی ایک چیز ہے کہ جو بچوں کو بگڑنے سے بچا سکتی ہے. یہی ایک چیز ہے, ورنہ اس کے علاوہ ان کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور دیکھو بھائی, بہت دکھ ہوتا ہے, ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں, ان کی اتنی فریادیں آتی ہے کہ بچے اسکول میں طوفانی, بدماش, شرارتیں کرتے ہیں. میں آپ کو بہت کھل کے بتلاؤں کہ آج ہمارے بچے اسکولوں میں جا کر کے غیر مسلموں کی لڑکیوں کو لائنیں مارتے رہتے ہیں, غیر مسلموں کی لڑکیوں سے لفڑے بازیاں کرتے اور ان سے حرام ناجائز تعلقات قائم کرتے, اور بہت سے تو پھر ان کو لے کر کے بھاگیں گے. آپ کے اس کام کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پوری مسلم قوم بدنام ہوتی ہے, پوری مسلم قوم بدنام ہوتی ہے کہ یہ مسلمان نے ایسے دھندے کیے, یہ مسلمان ایسے. اور بعض مرتبہ تو مسلمانوں کا جان مال خطرے میں آ جاتا ہے. ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی کو لے کے بھاگ گیا, کرمنل رائٹس ہو جاتے, قومی طوفان ہو جاتے, ہندو مسلم میں جھگڑا ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے بیچارے غریبوں کے جھونپڑے جلتے ہیں, دکانیں جلتی ہے, بے گناہ بے قصور مسلمان مرتے. گنہگار کون؟ وہ تو مزہ کر رہا ہے, لے کے بھاگا وہ تو, اور پوری قوم جو ہے خطرے میں آ جاتی ہے. اسی لیے ایسے دھندے مت کرو اللہ کے واسطے, جس سے اسلام بدنام ہوئے, مسلمان بدنام ہوئے, پوری قوم بدنام ہو جاوے. ایسا کوئی کام مت کرو. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نظام الدین مرکز پر اپنے ان کانوں سے سنا. حضرت فجر کے بعد کے بیان میں فرماتے تھے, تمہارے ایک کام کی وجہ سے, تمہارے ایک کام کی وجہ سے اگر اسلام مذہب بدنام ہوا تو تمہاری جہنم کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے. تمہارے ایک کام کی وجہ سے تمہارا مذہب بدنام ہو گیا تو تمہاری جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے. اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناؤ, کیریکٹر کو پاکیزہ بناؤ. میں ویکیشن میں جو ہے اسکول, ہائی اسکول, کالج کے بچوں کے لیے ویکیشن کیمپ کرتا ہوں. پہلے ظہیر بھائی بھی ولساڑ میں کیمپ کرواتے تھے, پتہ نہیں کیوں اب انہوں نے توبہ کر لی. تو بہرحال اسکول کے ایک کیمپ کے موقع پر بمبئی کے اندر جوگیشوری میں ایک پروگرام میں تھا. تو وہاں ایک عجیب کارگزاری ایک کالج کے نوجوان نے سنائی. وہ میں اپنے نوجوان دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ اسلامی کیریکٹر کتنی پاورفل چیز ہوتی ہے, اسلامی اخلاق. اس مسلمان نوجوان نے سنایا کہ میں جس کالج میں جاتا ہوں, ہر ایک کالج کے اندر ایسے ماحول تو ہوتے ہی ہے کہ ایک کوئی لڑکی ایسی تھی غیر مسلم کی, ہندو کی لڑکی, مراٹھی لڑکی, کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی تھی کہ میں مس کالج ہوں, پورے کالج میں میرے جتنی خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر ایک لڑکا اس کے پیچھے پڑے. لیکن یہ مسلمان لڑکا ماشاءاللہ جماعت میں جانے والا, عالموں کی صحبت میں رہنے والا, علماء سے محبت اور کانٹیکٹ رکھنے والا, یہ بچہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر. وہ کالج میں جاوے, نیچی نظر کر کے جاوے, نیچی نظر کر کے آوے.
اور یہ جو ہمارے نوجوان دوست کہتے ہیں نا کہ کفنی ازار پہن کے ٹوپی پہن کے داڑھی رکھ کے ہم کیسے اسکول میں جاوے، یہ دھوکہ اور جھوٹ ہے، یہ شیطانیت ہے، نفسانیت ہے۔ دیکھو ہمارے ایک پرنسپل صاحب ایک ٹیچر ہے، یہ لوگ بھی اسکولوں میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ لگتا ہے آپ کا، لگتے ہیں کوئی بڑے مولانا کھڑے ہو کر کے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اور اللہ گواہ ہے، میں نے یورپ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ماشاءاللہ مسلمان نوجوان امامہ باندھ کے داڑھی کے ساتھ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، یورپ میں اپنی آنکھ سے دیکھا۔ تو وہ مسلمان لڑکا علماء سے محبت کرنے والا، وہ جاتا تھا اسکول کے اندر، کالج میں، تو بہت پابندی سے جاوے، نیچی نظر کر کے جاوے۔ تو اس لڑکی نے ایک دن اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ لڑکا بہت عجیب ہے کہ پوری کالج مجھے دیکھتی ہے، یہ لڑکا مجھے نہیں دیکھتا۔ تو اس نے سامنے پڑھ کر کے اس لڑکے کو بلایا۔ یہ دنیا ایسی ہے، جتنی دور جاؤ اتنی قریب آتی ہے۔ تو وہ لڑکا اس سے دور بھاگتا ہے، اس لڑکی نے سامنے پڑھ کے اس کو بلایا، تو وہ لڑکا نظر نیچی کر کے کھڑا رہ گیا۔ وہ لڑکی نے پہلا سوال کیا کہ تو کیوں مجھے نہیں دیکھتا، پوری کالج مجھے دیکھتی ہے۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا، آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، میرا مذہب مجھے پرائی لڑکی کو دیکھنے کی اجازت پرمیشن نہیں دیتا۔ اتنا جواب دے کے وہ لڑکا آگے چلا گیا۔ تو اس لڑکی کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، اچھا اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا اچھا دھرم ہے کہ وہ پرائی لڑکی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس نے 2 4 5 دن کے بعد پھر اس لڑکے کو کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ اسٹڈی کرنی ہے، مجھے بکس دو، کتاب لا کے دو، اسلام کیا چیز ہے۔ تو اس لڑکے نے جا کر کے ایک مسجد کے مولانا کو کہا مجھے کچھ کتاب بتاؤ، ایک لڑکی ہندو مجھ سے مانگ رہی ہے۔ تو اس کو کہا کہ یہ قرآن مجید کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، ایک کتاب ہے واٹ از دا اسلام، اسلام کیا ہے، کہا یہ 2-3 چیز لے جا کر اس لڑکی کو دے دو۔ وہ لڑکی لے کے چلی گئی۔ 6 مہینے کے بعد پھر ایک دن اس لڑکی نے اس مسلمان لڑکے کو کال کیا اور کہنے لگی کہ 6 مہینے پہلے میں نے تجھ سے قرآن لیا تھا، تیرے پاس میں نے بک لی تھی، میں نے اس کی اسٹڈی کر لی، اب میرے دل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اسلام مذہب قبول کرنا ہے، میں مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بہن کو لے کر کے آؤں گا اور میری بہن کے ساتھ تو چلنا، کسی مسجد کے امام صاحب کے پاس لے جائیں گے اور تجھے کلمہ پڑھائیں گے۔ وہ لڑکی اس طریقے سے مسلمان ہوئی اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے سرکاری کارروائی کر کے اپنے گھر جا کے اپنے ماں باپ کو بتلایا کہ آج سے میں الحمدللہ مسلمان بنی ہوں۔ اور اس نے اپنے اسلام کا قصہ سنایا کہ ایک نوجوان کالج میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس نوجوان نے کبھی میری طرف نہیں دیکھا، اس بات نے میرے دل پر اثر کیا اور میں مسلمان بن گئی۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں شادی بھی جو کروں گی اسی مسلمان لڑکے سے کروں گی جو لڑکا میرے ایمان کا ذریعہ بنا ہے۔ میرے دینی نوجوان دوستو، آپ کے کیریکٹر، آپ کے اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو غیر مسلموں کے سامنے اسلام آئے گا۔ آپ لوگ ان کے ٹچ میں رہتے ہو، وہ ہم مولویوں کو ملنے نہیں آتے، ہم مولویوں کو دیکھنے نہیں آتے، وہ آپ کے ٹچ میں زیادہ رہتے ہیں۔ آپ کی زندگی ایمان اور اسلام کی ہوگی تو وہ لوگ اسلام کے بارے میں اچھا سوچیں گے اور انشاءاللہ دین کے قریب ہوں گے، اور یہ دین کی جو دعوت ہوگی آپ کے لیے بھی جنت کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی۔ اس لیے نیت کر کے جاؤ، اپنے کیریکٹر کو انشاءاللہ پاکیزہ اور اچھا بنائیں گے اور دنیا کے لوگوں کو بتلائیں گے اسلام کیا چیز ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کتنا پاکیزہ زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی،
اگر اس میں کوئی کڑوی سخت بات ہو گئی ہو اسے اللہ کے واسطے معاف کر دے، اور یہ جو چند گزارشات آپ سے کی ہے ان گزارشات پر عمل کرے، اور یہ ایک مجلس کو پہلی مجلس سمجھے، اور بار بار ایسے پروگرام ہو، جگہ بدل بدل کے پروگرام ہو، والیوں کو جمع کرو، بچوں کو جمع کرو، اور جو ہے ماؤں کو بلاؤ اور بلا کر کے ان کے سامنے اس طرح کی باتیں پیش کرو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ماحول میں تبدیلی لائیں گے، اور اس کے لیے ذریعہ ہم بنیں گے۔ کسی کا ایمان بچ جائے گا، زندگی بن جائے گی، اور ہم اس کا ذریعہ بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔